بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الممدود فإن كانت همزته أصلية تثبت كقراءان في قراء، وإن كانت للتانيث تقلب واوا كحمراوان في حمراء، وإن كانت بدلا من أصل واوا أو ياء جاز فيه الوجهان ككساوان وكساءان. ويجب حذف نونه عند الإضافة، تقول جاءني غلاما زيد ومسلما مصر. وكذلك تحذف تاء التانيث في تثنية الخصية والإلية خاصة، تقول خصيان وإليان لأنهما متلازمان فكأنهما شيء واحد. یہ جو عبارت ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ضابطے اس کے اندر بیان کیے. اس میں ممدود جو ہے جس کے آخر میں الف ممدودہ، اس میں مقصور کے جو ضابطے تھے وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیے ہیں کہ اس میں مقصور کا اگر ہمیں تثنیہ بنانا ہے تو اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں تثنیہ بنانے کی. اب اس میں ممدود کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ممدود کی تثنیہ بنانے کی صورتیں کیا کیا ہیں. پہلی صورت، اس میں ممدود کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کل 3 صورتیں بیان کی ہیں. کتنی؟ 3 صورتیں بیان کی ہیں. پہلی صورت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ اگر اس میں ممدود کا جو حمزہ ہے وہ اصلی، اس میں ممدود کا حمزہ اصلی ہو، اور اصلی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ حمزہ زائد ہو اور نہ ہی کسی حرف سے بدلا ہوا، نہ تو وہ حمزہ زائد ہو نہ ہی کسی حرف سے بدلا ہوا. تو اگر اس میں ممدود کا حمزہ اصلی ہے، اس میں ممدود کا حمزہ اصلی ہے، تثنیہ بناتے وقت اس حمزہ کو باقی رکھا جائے. تثنیہ بناتے وقت اس حمزہ کو باقی رکھا جائے گا. جیسے قراء، جیسے قراء، اس کے اندر حمزہ جو ہے وہ اصلی ہے. اور حمزہ اصلی کیوں ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ چونکہ اس کی اصل قراء ہے. کیا ہے؟ قراء، یقرأ سے یہ بنا ہے، اور قراء کے اندر جو حمزہ ہے وہ مادے کا، کس کا ہے؟ وہ مادے کا حمزہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قراء میں جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے. لہٰذا جب ہم اس کا تثنیہ بنائیں گے تو حمزے کو باقی رکھیں گے اور علامت تانیث بس زائد کر دیں گے. علامت تانیث یعنی الف اور نون اخیر میں زائد کر دیں گے. جیسے قراء سے قراءانی، قراء سے قراءانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ معلوم دیجیے گا. تو یہ ہو گیا پہلا ضابطہ. اگر اس میں ممدود کا حمزہ اصلی ہو، یعنی نہ تو وہ زائد ہو اور نہ ہی کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا ہو، تو تثنیہ بناتے وقت اس حمزہ کو باقی رکھا جائے گا. تثنیہ بناتے وقت اس حمزہ کو باقی رکھا جائے گا. جیسے قراء سے قراء ایک. وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً تَثْبُتُ. بہرحال اس میں ممدود تو اگر اس کا حمزہ اصلی ہو تو اس کو باقی رکھا جائے گا. تثبت وہ باقی رہے گا. کا قراءانی، جیسا کہ قراءانی، قراء میں، یعنی قراء کی تثنیہ جب ہم بنائیں گے تو قراءانی بنے گا. دوسرا ضابطہ مصنف رحمۃ اللہ نے دوسری صورت بیان کی کہ اگر اس میں ممدود کا جو حمزہ ہے وہ زائد ہے، اس میں ممدود کا حمزہ زائد ہے. زائد کا مطلب یہ کہ وہ تانیث کے لیے استعمال ہوا ہے. کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تانیث کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اب کیا کریں گے اس کو؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اب اس کا تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تثنیہ بناتے وقت اس حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، اس حمزہ کو واو سے بدل دیں گے اور پھر علامت تانیث زائد کر دیں گے. پھر علامت تانیث زائد کر دیں گے. سمجھ گئے؟ وَإِن كَانَتْ لِلتَّانِيثِ، اور اگر حمزہ تانیث کے لیے یعنی زائد ہو اور تانیث کے لیے ہو تو قُلِّبَ واون، تو اس کو واو سے بدل دیا جائے گا.
اس کو واو سے بدل دیا جائے گا. جیسے حمراوانی، حمراء میں حمراء کا جو حمزہ ہے وہ تانیث کے لیے تھا، اس لیے جب ہم نے اس کا تثنیہ بنایا تو اس حمزہ کو پہلے واو سے بدلا اور پھر آخر میں الف اور نون زائد کر دیا. کیا ہو گیا؟ حمراوانی، حمراوانی. کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ 2 صورتیں. تیسری صورت کیا ہے کہ اس میں ممدود کا جو حمزہ ہے یا تو واو سے بدلا ہوا ہو یا سے بدلا ہوا ہو، یا تو واو سے بدلا ہوا ہو یا سے بدلا ہوا ہو. تو اب اس میں 2 صورتیں جائز ہیں، اس میں 2 صورتیں جائز ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ اس حمزہ کو واو سے بدل دیں، اس حمزہ کو واو سے بدل دیں اور اخیر میں علامت تانیث زیادہ کر دیں، اخیر میں علامت تانیث زیادہ کر دیں. ایک. دوسری صورت یہ ہے کہ حمزہ کو اپنی اصلی حالت پر رکھیں، یعنی حمزہ ہی باقی رکھیں اور اسی حالت پر الف والنون آخر میں زائد کر دیں. وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ أَصْلٍ وَاوًا أَوْ يَاءً، اور اگر حمزہ اصلی بدلا ہوا ہو واو اور یا سے، یعنی وہ زائد بھی نہیں ہے، وہ زائد بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن واو سے بدلا ہوا ہے، اور اگر حمزہ اصلی بدلا ہوا ہو واو سے اور یا سے، جاز فیہ الوجہان، تو اس کے اندر 2 وجہ جائز ہیں، اس کے اندر 2 وجہ جائز ہیں. کیا؟ کا کساوانی و کساآنی، جیسے کساوانی اور کساآن، یعنی کساؤن ہے. کیا ہے؟ کساؤن. اصل جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ کساؤن ہے. تو اس کے اندر کیا کریں گے آپ؟ یا تو حمزے کو باقی رکھیں اور کساآنی کہیں. کیا کہیں؟ کساآنی. یا اس حمزے کو واو سے بدل دیں اور پڑھیں کساوانی. کیا پڑھیں؟ کساوانی. یا جیسے رداؤن ہے مثال کے طور پر، رداؤن کا مطلب یہی ہے. آپ چاہیں تو تثنیہ اس کا بنائیں گے رداآنی. کیا بنائیں گے؟ رداآنی. اور اگر چاہیں تو تثنیہ بنائیں گے رداوانی. کیا بنائیں گے؟ رداوانی. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 ضابطے ہو گئے، 3 صورتیں گویا کہ اس میں ممدود کی ہو گئی. پہلی صورت کیا ہے؟ اگر اس میں ممدود کا حمزہ اصلی ہو، یعنی نہ کسی حرف سے بدلا ہوا ہو اور نہ ہی زائد ہو، تو اس کو باقی رکھا جائے گا، جیسے قراء سے قراءانی. دوسری صورت کیا ہے کہ اگر حمزہ تانیث کے لیے ہو، حمزہ تانیث کے لیے ہو تو اس کو واو سے بدل دیا جائے گا اور آخر میں علامت تانیث زائد کر دی جائے گی. تیسری صورت کیا ہے کہ اگر حمزہ واو سے یا سے تبدیل ہو کر کے آیا ہو، واو اور یا اصلی سے تبدیل ہو کر کے آیا ہو، تو اس کے اندر 2 وجہ جائز ہیں. چاہے تو آپ اس کو واو سے بدل کر کے پھر الف اور نون زائد کریں، اور چاہے تو حمزہ کو باقی رکھتے ہوئے الف اور نون زائد کر دیں. دیکھو تینوں صورتیں. وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَةُ أَصْلِيَّةً، بہرحال اس میں ممدود تو اگر اس کا حمزہ اصلی ہو تو ثابت رہے گا، جیسے قراءانی قراء میں. اور اگر تانیث کے لیے ہو تو واو سے بدل دیا جائے گا، جیسے حمراوانی حمراء میں. اور اگر واو اور یا اصلی سے بدلا ہوا ہو، واو اور یا اصلی سے بدلا ہوا ہو یا سے، جاز فیہ الوجہان. اچھا، واو اور یا اصلی سے بدلا ہوا ہو تو اس میں 2 وجہ جائز ہیں، جیسے کساوانی اور کساآنی. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ اور بیان کیا. فرماتے ہیں کہ تثنیہ کے آخر میں الف اور نون چونکہ زائد ہوتے ہیں، اس لیے جب تثنیہ کی ہم اضافت کریں گے کسی دوسرے اسم کی طرف، تثنیہ کی جب اضافت کریں گے دوسرے اسم کی طرف، تو اضافت کے وقت میں نون کو گرا دیا جائے گا، تثنیہ کی نون کو گرا دیا جائے گا. اور تثنیہ کی نون کو گرانے کی وجہ یہ ہے کہ تثنیہ کا جو نون ہے یا جمع کا جو نون ہے وہ کلمے کے تام ہونے پر دلالت کرتا ہے، کلمے کے تام ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور اضافت جو ہے وہ تام نہیں ہوتی ہے، اضافت تام نہیں ہوتی بلکہ مضاف تو محتاج ہوتا ہے مضاف الیہ کا. تو اگر ہم نون کو باقی رکھیں گے تو پھر اضافت ناممکن ہو جائے گی. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور جائز ہے اضافت کے وقت تثنیہ کے نون کو حذف کرنا، واجب ہے اضافت کے وقت تثنیہ کے نون کو حذف کرنا. آپ کہیں گے جاءنی غلاما زیدن اور مسلمو، اچھا مسلمہ مصری، غلامانی تھا اصل میں کیا تھا؟ غلامانی، غلامانی. اب کیا کیا ہم نے؟ جی جب اس کی اضافت کی تو تثنیہ کا جو نون تھا وہ حذف کر دیا، غلاما زیدن ہو گیا. ایسے ہی مسلمہ مصرین میں مسلمہ کیا تھا؟ اصل مسلمانی تھا. کیا تھا؟ مسلمانی. کیا کیا ہم نے؟ تثنیہ کے نون حذف کر دیا. اور حذف کی وجہ کیا ہے کہ یہ کلمے کے تام ہونے پر
اور تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ، اس کا کسی کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ اضافت جو ہے وہ اتصال پر دلالت کرتی ہے، تو اس وجہ سے اتصال باقی نہیں رہے گا اگر نون کو باقی رکھیں گے۔ ایک ضابطہ یہ ہو گیا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ اور بیان کیا، وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تاء التانیث فی تثنیۃ الخصیۃ والإلیۃ خاصۃ، تقول خصیان وإلیان لأنہما متلازمان فکأنہما شیء واحد۔ یہاں سے بھی مصنف رحمۃ اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا۔ یہ ضابطہ یاد کرنے سے پہلے ایک دوسرا ضابطہ ذہن میں رکھو۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی اسم ہو مؤنث، علامت تانیث اس کے آخر میں لگی ہوئی ہو، علامت تانیث تا، علامت تانیث تا اس کے آخر میں لگی ہوئی ہو، جب ہم ایسے اسم کا تثنیہ بناتے ہیں تو تثنیہ بناتے وقت اس تائے تانیث کو باقی رکھتے ہیں، تثنیہ بناتے وقت اس تائے تانیث کو باقی رکھتے ہیں۔ کیوں باقی رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس تائے تانیث کو ہم باقی نہیں رکھیں گے، اس تائے تانیث کو ہم باقی نہیں رکھیں گے تو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ تثنیہ ہم نے جو بنایا ہے وہ مذکر کا تثنیہ ہے یا مؤنث کا تثنیہ ہے۔ جیسے مسلمتن، جیسے مسلمتن اس کے آخر میں تا ہے، اگر ہم تثنیہ بناتے وقت اس تا کو گرا دیں، اس تا کو گرا دیں تو تثنیہ کیا بنے گا؟ مسلمانی۔ اب مسلمانی جب تثنیہ ہو گیا تو یہی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمن کا تثنیہ ہے یا مسلمتن کا تثنیہ ہے، تو اس لیے ضابطہ یہ ہے کہ تا کو باقی رکھ کر کے ہی تثنیہ بنایا جاتا ہے، یعنی الف اور نون زائد کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے اصلی ضابطہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضابطے سے استثناء کیا ہے دو لفظوں کا، اس کا دو لفظوں کا، خصیۃ اور الیۃ، خصیۃ اور الیۃ، یہ دو لفظ ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں کا تثنیہ بنایا جائے گا، خصیۃ کا جب تثنیہ بنائیں گے یا الیۃ کا تثنیہ جب بنائیں گے تو ان کا تثنیہ بناتے وقت تا کو گرا دیں گے، تا کو گرا دیں گے۔ یہ ضابطہ صرف دونوں لفظوں کا، خصیۃ کا اور الیۃ کا۔ یہ ضابطہ کیوں ہے جی؟ اس کی وجہ مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کر دی ہے۔ عام طور پر جن چیزوں کا تثنیہ بنتا ہے تو وہ چیزیں ایک دوسرے کو لازم نہیں ہوتی، ایک بھی پائی جا سکتی ہے اور دو بھی پائی جا سکتی ہے۔ کتاب ہے، کتاب کا ہم تثنیہ بنائے تو دونوں کتاب ایک دوسرے کو لازم تو نہیں ہے، ایک کتاب پائی جا سکتی ہے یا دو بھی کبھی کبھار پائی جا سکتی ہے۔ مسلمن ہے مثال کے طور پر، اس کا ہم تثنیہ بنا رہے ہیں مسلمانی، تو دونوں ایک ساتھ تو نہیں پائے جاتے، ایک ساتھ پائے بھی جا سکتے ہیں نہیں بھی پائے، لیکن خصیۃ اور الیۃ یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ ہمیشہ جوڑ میں پائے جاتے ہیں، ہمیشہ۔ بھائی الیۃ کے معنی آتے ہیں کلہا، الیۃ کے معنی کلہا، تو ایک کلہے والا آدمی دیکھا ہے بھائی؟ کبھی ایک کلہے والا آدمی اللہ نے جوڑا پیدا کیا، کلہا سمجھتے ہیں؟ اور خصیۃ کے معنی خصیۃ سمجھتے ہی ہو، فوتا جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے، جانوروں کے اندر بھی اس چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، انسانوں میں بھی جوڑا پیدا کیا، تو کبھی ایک نہیں پایا جاتا دوسرے کے بغیر۔ تو چونکہ تثنیہ جو ہے ان دونوں کے لیے لازم ہے، تثنیہ اور جوڑ ان دونوں کے لیے لازم ہے، ایک دوسرے کے بغیر پائے ہی نہیں جاتے، تو گویا کہ ان کا جو تثنیہ ہے وہ مفرد کے درجے میں ہے، ان کا تثنیہ مفرد کے درجے میں ہے۔ اور تائے تانیث جو لگتی ہے وہ کہاں لگتی ہے؟ اخیر میں لگتی ہے یا بیچ میں؟ اخیر میں لگتی ہے۔ اب اگر ہم ان کے تائے تانیث کو باقی رکھیں تو تثنیہ جو ہے وہ کس کے درجے میں ہے؟ مفرد کے درجے میں۔ تائے تانیث کو ہم باقی رکھ رہے ہیں تو مفرد کے بیچ میں تائے تانیث آ رہی ہے گویا کہ، اور کلمے کے بیچ میں تائے تانیث نہیں آتی، اخیر میں آتی ہے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کی تا کو اڑا دیتے ہیں۔ چنانچہ خصیۃ کا جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو خصیانی بنائیں گے، خصیتانی نہیں بنائیں گے۔ ایسے ہی الیۃ کا جب تثنیہ بنائیں گے تو الیانی بنائیں گے، الیتانی نہیں بنائیں گے۔ سمجھا گیا ضابطہ؟ وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِيثِ، ایسے ہی حذف کر دیا جاتا ہے تائے تانیث کو خصیہ اور الیۃ کے تثنیے میں خاص طور پر۔ آپ کہیں گے خصیانی اور الیانی، لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہوتے ہیں، فَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، تو گویا کہ دونوں ایک ہی چیز ہو گئے، یعنی مفرد کے درجے میں۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ مُثَنًّى إِلَى الْمُثَنَّى يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ تَثْنِيَتَيْنِ فِيمَا تَأَكَّدَ الْاتصَّالُ بَيْنَهُمَا لَفْظًا وَمَعْنًى۔ اس عبارت میں بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کریں
اگر آپ تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کریں، تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کریں تو پہلے تثنیہ کو جمع سے تعبیر کریں گے، پہلے تثنیہ کو جمع سے تعبیر کریں گے۔ لیکن یہ کہاں پر ہوگا؟ ہر تثنیہ میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر ہوگا جہاں پر دونوں تثنیہ کے درمیان میں لفظی اور معنوی اتصال موجود ہو، لفظی اور معنوی دونوں طریقے سے اتصال۔ لفظی اتصال تو ظاہر ہے کہ اضافت ہے، لفظی اتصال تو اضافت ہے وہاں پر، اور معنوی معنی کے اعتبار سے اتصال یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو تثنیہ ہے وہ تثنیہ جو ہے ایک دوسرے کا جز، دونوں تثنیہ میں سے ایک تثنیہ دوسرے کا جز ہو، یہ ہوتا ہے معنوی اتصال۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ معنوی اتصال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ پہلے تثنیہ کو جمع سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسرے تثنیہ کو تثنیہ ہی لیتے ہیں، جیسے فقد صغت قلوبکما، فقد صغت قلوبکما، یہاں پر قلوب جمع لے کر کے آئے ہیں اور کما واحد لے کر کے آئے ہیں، یہ تثنیہ لے کر کے آئے ہیں۔ ایسے فقطعوا ایدیہما، ایدی جمع کا استعمال کیا ہے اور ہما تثنیہ کا استعمال کیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں دیکھیے گا، وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ، اور جان لے کہ جب ارادہ کیا جائے تثنیہ کی اضافت کا تثنیہ کی طرف تو تعبیر کیا جائے گا پہلے کو لفظ جمع سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فقد صغت قلوبکما اور فقطعوا ایدیہما، وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ اجتماع تثنیتین، اور یہ دو تثنیوں کے اجتماع کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ان جگہوں میں جہاں پر دونوں تثنیاؤں کے درمیان لفظی اور معنوی اتصال مؤکد ہو، لفظی اور معنوی اتصال مؤکد۔ لفظی اتصال کیا ہوتا ہے؟ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا محتاج، لفظی اتصال اصل کیا ہے کہ ایک دوسرے کا، جیسے مضاف اور مضاف الیہ میں ہوتا ہے کہ مضاف محتاج ہوتا ہے مضاف الیہ کا، ایسے ہی دونوں تثنیاؤں میں ایک تثنیہ دوسرے کا محتاج ہے۔ جیسے دل ہے محتاج ہے کسی نہ کسی کا، بھائی انسانوں میں سے کسی کا محتاج ہے، تو قلوبکما جیسے ہم نے کہا ہے تو قلوب جو ہے کم کا محتاج ہونا ہی ہے اس کو، قلب بغیر انسان کے نہیں پایا جا سکتا، ہاتھ بغیر جسم کے نہیں پایا جائے گا، تو ہاتھ جیسے جسم کا محتاج ہوتا ہے، قلب جیسے جسم کا محتاج ہوتا ہے، تو لفظی اتصال، لفظی اتصال۔ اور معنوی اتصال کیا ہے کہ جز، معنوی اتصال کا مطلب یہ ہے کہ جز۔ اگر ایسا نہیں ہے، لفظی اور معنوی اتصال نہیں ہے، لفظی اور معنوی اتصال نہیں ہے، تو پھر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، پھر یہ قاعدہ جاری، مثال کے طور پر ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں نے تمہارے 2 قلم لیے، میں نے تمہارے 2 قلم لیے، تو پھر اب ہم اقلام نہیں بولیں گے، اخذت اقلامکما یہ نہیں کہیں گے، یہاں پر جمع استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بلکہ قلمیکما کہیں گے، اخذت قلمیکما، میں نے تمہارے 2 قلم لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں پر جو ہے قلم اور کما ان دونوں کے درمیان نہ تو لفظی اتصال ہے نہ معنوی اتصال ہے، یعنی اضافت کی وجہ سے جو اتصال ہوا ہے، لیکن اضافت سے ہٹ کر کے کوئی اتصال دونوں میں ہے ہی نہیں۔ بھائی قلم جو ہے اس کا جز ہے کیا؟ جز بھی نہیں ہے اور محتاج بھی نہیں، جز بھی نہیں ہے اور محتاج بھی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے محتاج نہیں ہے، بغیر انسان کے بھی قلم پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے قلم کو ہی پیدا کیا ہے، تو بغیر آدمی کے قلم ہے۔ تو یہ جو ہے لفظی اور معنوی اتصال اگر نہ ہو تو پھر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ، اور جان لو کہ جب ارادہ کیا جائے تثنیہ کی اضافت کا تثنیہ کی طرف تو تعبیر کیا جائے گا پہلے کو لفظ جمع سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فقط صغت قلوبکما اور فقطعوا ایدیہما، اور یہ 2 تثنیہ کے اجتماع کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ہے ان جگہوں میں جہاں پر دونوں کے درمیان لفظی اور معنوی اتصال مؤکد ہو۔